پاکستان میں موجود اپوزیشن نے حزب اقتدار اور اس کو مبینہ طور پر لانے والی قوتوں کے خلاف آئین پاکستان اور سیاسی آزادیوں کی لمبی جدوجہد کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام گزرے ادوار بھی شاید عوامی امنگوں اور خوابوں کو کسی طور پر بھی پورا نہ کر سکے، پر کیا کہا جائے کہ سن 2008 کے انتخابات میں حکومت سنبھالنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کا آغاز ہی جمہوریت بہترین انتقام ہے سے کیا۔ جنرل کیانی کی ایکسٹینشن، میمو گیٹ، کراچی بدامنی، ممبئی حملے اور کراچی میں مقامی حکومتوں اور ان کی خادمہ زرداری حکومت کی چند جھلکیاں ہیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا آغاز اقتصاد سے شروع ہو کر مجھے کیوں نکالا پر منتج ہوا۔ آپریشن رد الفساد، زیر مبادلہ، دہشت گردی کے خلاف خصوصی عدالتیں وغیرہ کچھ ان کی حکومت کی جھلکیاں ہیں۔ دستور پاکستان میں درج عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے حقوق، فرائض اور اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کے طریقہ کار پر تو بظاہر کسی کو اعتراض نہیں، مگر اقتدار کی غلام گردشوں میں اعلیٰ ترین منتخب آئینی عہدیداران پالیسی سازی، فیصلہ سازی اور آئین سازی میں طاقتور شخصیات اور دیگر اداروں کے زیر نگین ہی رہے ہیں۔ وہ اس کا شکوہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، مگر آئین پاکستان پر کیے گئے وعدے وہی تو سب سے پہلے منتخب سیاستدانوں نے عوام سے فراموش کیے، اور عوامی زندگی سے دور تر یہ تعلق پاکستانی معاشرے کو مزید تقسیم اور کمزور تر کرتا رہا ہے۔ اقتدار سے باہر اور اقتدار کے اندر پاکستانی رہنماؤں کے دو متضاد چہرے اور دوہری زندگی اس بات کی غماز ہے کہ اپنے اپنے دور حکومت میں آئینی اختیارات کی کشمکش اور ہوتی ہے اور اپوزیشن میں مکمل طور پر، اور پاکستان میں سیاستدانوں کو کھلاڑی، عوام کو تماشائی، طاقتور ترین اداروں اور طاقتور ترین گروہوں کو امپائر اور عالمی قوتوں کو ریفری مانا جاتا ہے۔ مگر سوال اپنی جگہ مزید طاقتور ہو چلا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کے بنیادی حقوق، تحفظات کو ملک کے حقیقی مفاد میں کون سی سیاسی، سماجی سوچ اور کردار والی قیادت نصیب ہو سکے گی۔ السلام علیکم، پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا جو ہے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مختصراً جو ہے وہ اس کو ہم نے ایک ہاتھی کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے وہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ دعوے بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، ماضی کی میں جو حکومتیں رہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ دعوے کیے گئے، بہت زیادہ علمبردار جو ہے وہ یہی اپوزیشن کی جماعتیں دکھائی دیں، جو آج جو ہے وہ اسی جمہوریت کا جو ہے وہ راگ الاپتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ جو نظام ہے اس کے خلاف کسی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ ایک سیاسی جو بڑی واضح کشمکش جو ہے وہ اس وقت سیاسی منظرنامے میں ملک کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے ہونے والی اے پی سی کے بعد ہم نے دیکھا ایک حکومت کی جانب سے ترجمان کے طور پہ یا ایک ڈیفینڈر کے طور پہ جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب کا آنا، اور جس قسم کی جو گفتگو ہو رہی ہے، چیزیں جس تیزی سے جس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں، نہ صرف سیاسی منظرنامہ اس میں جو ہے وہ کشیدہ دکھائی دیتا ہے بلکہ بہت سارے دیگر ادارے اور انسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ ہمیں مالائن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی آج کا جو ہے وہ پروگرام کا ہمارا موضوع ہوگا۔ سینئر جرنلسٹ ہیں اے ایس خانزادہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے طارق پیرزادہ صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یقیناً ایک سیاسی چپقلش تو نظر آتی ہے، ایک دوسرے پہ الزام درازی کا سلسلہ جو ہے وہ کم و بیش 2 سال سے جاری تھا اور وہی سارا کچھ آج بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے دیگر پہلو بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سچویشن ہے جس طریقے سے بلیم کاؤنٹر بلیم اے پی سی ہوئی اور اس کے بعد اس سے 15 لیڈر ملے، وہ چھپایا گیا، پھر بات یقین شروع ہو گئی اور پھر فضول پہ بات سے معاشیت نے ٹویٹ بھی کر دی کہ آئندہ کوئی نہیں ملے گا۔ بات یہ کہ اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملکی حالات کے کیا پاکستان میں اس وقت کوئی آپ ایسی موومنٹ چلا سکتے ہیں جسے پاکستانی اکانومی اور پاکستان کے انٹرنیشنل جو حالات ہیں وہ فرق کرے۔ اس وقت انڈیا جو ہے وہ اپنے سامنے نیریٹو لے کے چل رہا ہے کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کے عوام میں جو سماج ہے اس میں دنیا پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو، پاکستان کو دانا کا تو چھوٹے اس میں یقین کرو۔
ऑपोजिशन ये बात समझनी चाहिए, क्या ये नवाज शरीफ को जो बयान दिया, आगे एड्रेस किया, वो क्या वो फौज को मलिन करने की कोशिश है, फौज की बदगुमानियां वहाँ के दिलों में लाने की जरूरत है, या इस वक्त पाकिस्तान की फौज अवाम और हुकूमत को इकट्ठा जोड़ने की जरूरत है? आप ये देखें कि लीबिया को देखें, इराक देखें, सीरिया देखें, यमन देखें, अफगानिस्तान देखें, जहाँ जहाँ भी ये उन्होंने वो कामयाब हो गए हैं, वहाँ इस वजह से हुए हैं कि वहाँ की फौज कमजोर थी। पाकिस्तान की फौज बैटल हार्डेंड है और आपने देखा कि किस तरीके से दहशत गर्दी को मुल्क तकरीबन खत्म कर दिया और सिंगल हैंडेड हमें किसी और फौज की जरूरत नहीं पड़ी है। दुनिया भी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये रियलाइज कर लिया फौज को कमजोर करे। तो अल्लाह का शुक्र है कि फौज ब्रिगेडियर साहब ये बात आप समझते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन अगर आप मौजूदा सियासी सूरत हाल का जो है वो जायजा लें तो उसमें तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी तरीके से एक्शन भी हो रहा है, उसका रिएक्शन भी है, काउंटर भी हो रहा है, सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है और उसमें रुझान जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, जो अल्टीमेटली आपके इदारों को मलाइन करेगा या उनकी साख को ख़राब करेगा। देखें, यही बात की कौमी स्टाफ ने अभी पीछे भी बात की थी कि वी आर अंडर वहाँ यही होता है। दुश्मन ने बड़ा ओपनली कहा है बलूचिस्तान में तकसीम करेंगे, उसके बाद हम सिंध में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये उनका डिजाइन है रॉ का। रॉ NDS ये मिल के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर दें अफगानिस्तान की तरफ से। एम ये है कि पाकिस्तान की फौज को और जो है आप एक्सटेंड कर दें, इन्वॉल्व कर दें और उसके बाद आप जो है वो डेथ करने में कामयाब हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने कामयाब किया हुआ है। नंबर 2 बात है कि जब आप स्लीपर चला रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं और आप अभी तरक्की करते हैं, तो आप दुनिया की आंखों में डाल के अपने फैसले करेंगे। एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया, कश्मीर में, उसके बाद लद्दाख में, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर वो मौका इस्तेमाल करता है जहाँ से। ब्रिगेडियर साहब की आवाज़ में जो है वो शायद कोई इशू आ रहा है। एस खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी जो इस वक्त खारजी जो सूरत हाल है और पाकिस्तान को जो लायक खतरा है उस पर रोशनी डाली। दाखिली सतह पर भी जो है वो परेशानियां कुछ कम नहीं है। सूरत हाल दाखिली सतह पे भी जो है वो इंतहाई जो है वो पेचीदा नज़र आती है। उसके बावजूद इस किस्म की अपोजिशन की तहरीक, कोई मफाहमत वाली बात पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में हमें नज़र नहीं आती है। देखिए जी, 2-3 अहम बातें हैं। यहाँ ऐसा महसूस होता है कि कोई भी फ़र्द और कोई भी इदारा अपना काम करने पर तैयार नहीं है और ख़राबियाँ वहीं से शुरू होती है जहाँ कोई भी फ़र्द इनफरादी तौर पर या कोई भी इदारा इज्तमाही तौर पर अपने काम से आगे बढ़ जाए या अपने काम से कोताही करे। तो हमारे यहाँ ये दोनों ख़राबियाँ बहुत अरसे से हैं, इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी। बहुत सारे लोगों ने एक तो अपना काम नहीं किया, यानी कोई अपना काम करने पर तैयार नहीं, हर आदमी दूसरे का काम करना चाह रहा है, और जो अपना काम करने वाले हैं वो अपने काम में कोताही भी कर रहे हैं। तो जब तक ये कोताही दूर नहीं होगी, यानी जो जिसका काम है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तालिब इल्म का काम है तालीम हासिल करना, वो तालीम हासिल करे। उस्ताद का काम है तालीम देना, वो तालीम दे। डॉक्टर का काम है इलाज करना, वो इलाज करे। फ़ौज का काम है हिफाजत करना, वो हिफाजत करे। जिसका काम सियासत करना है वो सियासत करे। लेकिन मामला ये है कि हर आदमी अपने काम से या तो आगे बढ़ा हुआ है या उस तक नहीं पहुंच पा रहा। जहाँ जहाँ ये सूरत हाल पैदा होती है, जब जब इस गफलत और कोताही का इनफरादी और इज्तमाही तौर पर मुर्तकिब होना जारी रहता है, तो मुआशरा पसमानदगी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। और हमारा मुआशरा चूँकि बहुत पिछले कई बरसों से, बल्कि कई दिहाइयों से इस रास्ते पर चल रहा है, तो उसके असरात अब हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। रहा सवाल दाखिली और ख़ारजी मुहाज़ों पर जो हमें मसाइल और मुश्किलात दरपेश हैं, ये पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी के भूत को न सिर्फ बोतल में बंद किया है बल्कि उन्हें ठिकाने लगाया है। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है। दुनिया की बेहतरीन अफवाज कहलाने वाले लोग,
جو پہلی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ دہشت گردی پر قابو نہیں کر پائے، لیکن ہماری فوج الحمدللہ، ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہمارے رینجر، ہماری پولیس، ان سب نے مل کر اپنی اپنی حیثیت میں دہشت گردی کے بھوت کو قابو کیا ہے۔ خانزاد صاحب، یہ داخلی خلفشار جو ہے اس کو کیسے قابو کریں گے؟ خان صاحب کو ہماری آواز جو ہے وہ صحیح نہیں جا رہی ہے، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ، جہاں دوبارہ جو ہے وہ گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے، خاص طور پہ اے پی سی کے بعد۔ طارق فیضان صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، ماضی میں بھی اس قسم کی تحریکیں ہم دیکھ چکے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکل میں بھی جو ہے وہ ہم نے یہ سارے جو ہے وہ معاہدات دیکھے تھے، اور اس قسم کے ایگریمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ جمہوریت کی بقا کے لیے جماعتیں آگے نکلی تھیں۔ آج پھر صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے منصور، جو بات آپ نے کی ہے وہی صحیح ہے، اور وہ جو شبہ آپ نے ظاہر کیا ہے، یہ پاکستان کی سیاست اور خاص طور پر نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی سیاست بنیادی طور پر اقتدار میں آنے کی سیاست ہے۔ اس کا تعلق ملک کی ترقی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ملک کے مستقبل سے نہیں ہے، اس کا تعلق سندھ کے اندر کے غریب عوام سے نہیں ہے، بلوچستان کے اندر کے غریب عوام سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انہیں کو مشکل ہوتی ہے تو یہ اسی فوج کو گالی دیتے ہوئے، جس کا نام یہ بظاہر ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر ان کا لیڈر نواز شریف فوج کو گالی دیتا ہے، لیکن اسی فوج کے ساتھ جا کر یہ مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے ملنا ایک عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ نے اگلے دن دیکھا کہ تمام ملک کے لوگ اپنے ووٹروں کو دھوکہ دیتے ہوئے ان لوگوں نے ایک اے پی سی کی، اور اس میں جب وہ بات کھل گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سیاستدان بنیادی طور پر کسی کردار کے مالک نہیں ہیں، بلکہ سیاہ کردار کے مالک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں بار بار مارشل لا لگتا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے جا کر ملنے سے ایک غلط تاثر جاتا ہے جو عسکری قیادت میں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ نتیجہ نکالتے ہیں تو کوئی غلط بھی نہیں نکالتے کہ بھائی ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ جو تاثر ان لوگوں نے اپنے فوج کی طرف، فوج کے ذہن میں پیدا کیا ہوا ہے، شکر ہے کہ ایک ذہین سمجھدار فوجی سربراہ اور پچھلا سربراہ بھی، یہ دونوں سمجھدار تھے، راحیل صاحب اور ان لوگوں نے کم از کم مارشل لا کی طرف جانے کا راستہ بلکہ سوچا بھی نہیں۔ اور تیسرا الیکشن ہے اس وقت، یہ ایک بڑی بات ہے کہ پاکستان کی افواج ایک تیسرا الیکشن ہو گیا ہے اور ملک میں جمہوریت کو فروغ دینے میں سرگرم ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ لوگ بار بار جا کر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے اور تبدیلی لانے دیں اور ہم آپ کے لیے کام کریں گے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جس میں شیخ رشید اور دیگر جو حکومتی وزراء یا جو شخصیات ہیں وہ جس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہی ہیں، الٹیمیٹلی ملائن تو انسٹیٹیوشن ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں، حکومت اور اپوزیشن ان کا تضاد اور ان کا تصادم تو چلتا رہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے لوگ تو افواج کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو ہر وقت ملنا ہی ملنا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگیں ہونی ہیں، افغانستان کے معاملات ہیں، امریکہ کے معاملات ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، فوج کا تعاون، سی پیک پہ ہر جگہ فوج اور وزیر اعظم اور ان کی حکومت کو کام کرنا ہے۔ لیکن یہ حضرات جو ہیں یہ وزیر اعظم کے تخت کو تختہ بنانے کے لیے یہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور گڈ بکس میں آنا جسے کہتے ہیں فوج کی، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ یہ لوگ جو احسن اقبال کہہ رہا ہے کہ جناب اسے کیا کہتے ہیں، فوج جو ہے تو نہیں، نواز شریف کہتا ہے کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ بن گئی ہے۔ یار لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ فوج کی مدد سے آپ بھاگ کر گئے ہیں ملک سے، اور وہاں جا کر آپ الطاف حسین سے زیادہ بڑے غدار بن کے فوج کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کل کسی جگہ یہ بات کہی تھی ایک دو پروگراموں پہلے کہ بھئی اگر الطاف حسین کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اسے ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور کہا کہ اس کی تقریریں پاکستان میں نہیں سنائی جا سکتی، تو پھر نواز شریف جو ایک سزا یافتہ مجرم ہے
اس کی تقریروں کو یہاں سنوانے کا کیا مقصد ہے؟ اور وزیر اعظم کی اس بات میں وزن نہیں ہے کہ جناب جمہوریت آواز دبانے کا اور جمہوریت کو دبانے کا اور صحافت آزادی اظہار کو دبانے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا اگر اس کو تقریر کرنے کی اجازت نہ دی جاتی. لیکن جو آپ نے اجازت دی ہے اس کے نتیجے میں تو افواج پاکستان کا آئینی حق مجروح ہوا ہے اور اس کو جس قدر بڑی گالی دی گئی ہے اس کی اجازت دینا تو بجائے خود میرا خیال ہے اس پر سوال اٹھتا ہے. ڈاکٹر توصیف کیا کہیں گے آج کی موجودہ صورتحال پہ؟ جیسا جو اس وقت معاملہ تمام تر اگر پہلوؤں کو جائزہ لیا جائے تو مطلب ایک کشیدہ صورتحال ہے، مطلب ملک کی جو موروثی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے جو کشیدہ سیاسی صورتحال ہے، کیا آئندہ آنے والا مستقبل کیا بنے گا؟ لوگ تو پاکستان کی عوام تو سیاسی پروسیس سے ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے، جب یہ حکومت آئی تھی تو وزیر عمران خان بار بار کہتے تھے کہ مسلح افواج اور حکومت ایک پیج پہ، اور یہ بیانیہ مستقل ریپیٹ کیا جا رہا تھا. مگر گزشتہ ہفتے نواز شریف کی تقریر کے بعد جس طرح ریئیکشن آ رہا ہے مبصرین کا اور شیخ رشید کا، اس سے تو کچھ اور محسوس ہو رہا ہے. ایک تقریر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ مسلسل یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ ملتے ہیں مسلح افواج کے افسروں سے. اچھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ ساری ملاقاتیں پہلے کی ہیں، اے پی سی کی کانفرنس بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملاقاتوں میں جو باتیں ہوئی بھی ہوں گی اس کا اثر اے پی سی کے 26 نکات پہ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا دوسری طرف جا رہی ہے. اور ہم اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو جس نے بھی مخالفت کی حکومت کی یا فوجی سربراہ کی، اسے غدار کہا گیا. قائد اعظم کی بہن مس فاطمہ جناح نے جب الیکشن لڑا ایوب خان کے مقابلے پہ تو وزارت اطلاعات نے اشتہار چھپایا کہ وہ بھارت کی ایجنٹ ہے. تو یہ تو ایک تاریخ ہے، مگر یہ ہمیں محسوس کرنا ہوگا کیا واقعی 1973 کا آئین اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور میں اس میں اپنے فاضل جو دوست ہیں ہمارے میں انہیں پرویز الہی کا ایک بیان یاد دلاؤں گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کو پاشا صاحب لے گئے. تو وہ سب پوچھا جائے پرویز الہی صاحب سے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا تھا، کون تھے پاشا صاحب جو ان کی پارٹی کے اہم لوگوں کو لے گئے تحریک انصاف میں. تو یہ ساری باتیں بہت سارے معاملات کو بہت زیادہ اوپن کرتی ہیں. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ 1973 کے آئین کو مکمل طور پہ عمل کیا جائے. صاحب لیکن آج کی موجودہ صورتحال میں جس قسم کے حالات جا رہے ہیں، یہ جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں یا جو رجحان جس طریقے سے بڑھ رہا ہے جس میں انسٹیٹیوشن کو بھی جو ہے وہ ساتھ ملا کے اس وقت تنقید ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، یہ اس موجودہ حالات میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کا مستقبل تو محفوظ ہے. یہ ہمیشہ جب بھی حزب اختلاف نے تنقید کی ہے، جب بھی اس نے حکومت کے خلاف کسی بھی حکومت کے خلاف، تو جواب میں ہمیشہ پاکستان کے مستقبل کی بات کی جاتی ہے. پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کے نظام اس ملک کے نظام کو چلانے کا معاملہ ہے. اس ملک میں غربت کے خاتمے کا معاملہ ہے. یہ ملک جمہوریت کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے تو جمہوری اداروں کی بالادستی کا معاملہ ہے. اصل ایشوز یہ ہیں، اس کو یہ ڈرانے کا معاملہ 1948 سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات بھی کہا کہ بھارت کا ہوا ہے. ارے بھارت کا ہوا تو 47 سے. آخر ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی بڑی ہوئے کو کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ تو یہ سب نعرے بازی تو ہو چکی ہے. بنیادی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ 1973 کے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی تمام اداروں پہ بالادستی ہونی چاہیے. کسی غیر قوت کو اس بات کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دائرے سے ہٹ کے عدلیہ کے، انتظامیہ کے یا پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرے، یا خارجہ پالیسی کے معاملے میں یا داخلہ پالیسی کے معاملے میں. یہ بہت اہم وقت ہے، اس پہ کھلے دل سے بحث ہونی چاہیے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اس کا ماڈل یہ پاکستان جمہوری ملک ہے اور یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ووٹ کے ذریعے بنا ہے. تو ووٹ کی عظمت کو کسی بھی طور پہ روکا جائے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے تو اس سے صورتحال خراب ہوتی ہے. یقیناً جو ہے وہ ووٹ کی عظمت جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. خانزادہ صاحب، یہ جو ووٹ کی عظمت کی بات کی جا رہی ہے، یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی دانش میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا حکومت میں رہنا اس لیے ضروری ہے کہ ملک کو بچایا جائے گا. اپوزیشن بھی یہی دعویٰ کرتی ہے کہ حکومت جائے گی تو ملک بچے گا. صاحب دیکھیں، اب سے کچھ عرصے پہلے ہم ماضی میں جھانکتے ہیں، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مسائل کا حل ہے.
اور ان کی جو حزب اختلاف تھی یعنی مسلم لیگ نواز جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی اس ملک کا مسئلہ ہے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت آئی تو یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف کے پاس مسائل کا حل ہے اور حزب اختلاف یہ کہتی تھی کہ جناب یہ جو حکومت ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل پھر ان دونوں پارٹیوں کی حکومت نہیں رہی اور ایک تیسری پارٹی آ گئی وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس مسائل کا حل ہے اور یہ جو دونوں پارٹی جو ماضی کی حکمران ہیں اور آج حزب اختلاف کہلا رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ تحریک انصاف ہے. عام آدمی کی زبان میں چونکہ ایک قلمکار ہوں ایک صحافی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آج کی حکومت ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو وعدے تحریک انصاف نے کیے تھے اس میں سے 1% بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. چینی مہنگی ہو گئی, سبزی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, دال مہنگی ہو گئی, آٹا چور, چینی چور, یہ سب اس حکومت کے ساتھیوں میں سے تھے. بہترین لوگ تھے جو اس حکومت کے لوگ تھے. ان کی بہترین معیشت جو تھی وہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ ملک کو معاشی بحران سے نہیں نکال سکی. درآمد برآمد میں توازن قائم نہیں ہو سکا, قرضہ لینے پر مجبور ہو گئے. اتنا قرضہ ماضی کی دونوں حکومتوں نے نہیں لیا جتنا اس ایماندار اور دیانتدار حکومت نے لیا ہے. تو اب عام آدمی کی گفتگو میں کراچی کی سلینگ لینگویج میں اگر یہ کہا جائے کہ اس دیانتدار سے اچھے تو چور تھے بھائی. میں کوئی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا حامی نہیں ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کو 32 روپے کلو چینی ملتی تھی آج وہ 90 روپے کلو چینی خریدنے پر مجبور ہے. جس آدمی کو 60 روپے لیٹر دودھ ملتا تھا آج 120 روپے لیٹر دودھ خریدنے پر مجبور ہے. تو عام آدمی کیا کہے گا اور کہاں جائے گا اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آج بھی تحریک انصاف کے ذمہ دار اور خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں یہ جو خرابی ہے یہ ماضی کی خرابی ہے. ارے بھائی آپ کو آئے 2 سال ہو گئے, ان 2 سالوں میں کوئی تو بھلائی کی ہوتی. آپ جو کہا کرتے تھے کہ 1000 ارب روپے روزانہ کی بے ایمانی ہو رہی ہے, آپ کے دور حکومت میں تو وہ بے ایمانی رک گئی ہوگی, وہ پیسے کہاں ہیں؟ یعنی اور یہ سارے معاملات کو صدر پاکستان جو آج تحریک انصاف کے صدر پاکستان ہے جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ کہا ایک ٹیلی ویژن پر کہ الیکشن کے وعدے اور شادی سے پہلے کے وعدے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہے ویژن. یعنی کہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے, نہ مائنڈ سیٹ میں کوئی خاص تبدیلی ہے, بس یہ کہ حکومتیں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہیں. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ آج کیا مختلف ہے. طارق فضار صاحب, ماضی کی حکومتوں کی بات کر لی جائے, اپوزیشن میں موجودہ جماعتوں کی بات کر لی جائے, آج کی حکومت کی بات کر لی جائے, ایسا کیا مختلف ہے؟ پاور کوریڈور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہو گئی ہے یا حکومت میں موجود جو لوگ ہیں وہ کچھ مختلف ہیں؟ کیونکہ اگر ملک کی جو معاشی سماجی صورتحال کی بات کی جائے وہ تو بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے. 2 باتیں ہوئی ہیں اور دونوں باتیں, ایک درست ہوئی ہے, ایک بات بالکل درست ہوئی ہے اور دوسری بالکل غلط ہوئی ہے. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان کے وزراء جہاں سے بھی اس نے وہ وزیر لیے ہوئے ہیں یا جو مشیر ہیں ان میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اب دودھ جو ہے اسلام آباد میں 210 روپے کا 1.5 کلو کا ڈبہ مل رہا ہے, میں خرید کے لاتا ہوں. اسی طرح اور چیزیں ہیں. آج ہی خبر آئی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 17 روپے تیل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے. اور تو یہ جو مہنگائی کا ایک قیامت ٹوٹ رہی ہے اس پر قابو پانا ضروری ہے. اگر آپ 2-3-4 چیزوں کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے تو یہ بڑی ناکامی عام آدمی کے نقطہ نظر سے, جو کہ تقریباً 60-70% لوگ ہیں اس ملک کے عام آدمی, یہ ان کے نقطہ نظر سے, اکثریت کے نقطہ نظر سے ایک ناکام حکومت کہلوائے گی. دوسری طرف جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے
کہ ملک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو پچھلے 85 سال میں 30-40 سال میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ درآمدات چونکہ کم ہو گئی ہیں اس لیے فرق پڑ گیا ہے، لیکن درآمدات کم کی گئی ہیں تو اور کچھ کم ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوا ہے، ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کی جو زر مبادلہ کی صورتحال ہے، ترسیلات زر میرا اشارہ ہے، اس پہ بہت بہتری آئے گی، کیونکہ 3 مہینے ہو گئے ہیں وہ بالکل اوپر کی جانب جا رہا ہے ترسیلات زر کی جو سطح ہے۔ اسی طرح برآمدات میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہونا شروع ہوا ہے۔ لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس پر ہمارے ملک کے لوگ غور نہیں کر رہے ہیں، کرونا نے دنیا کی معیشت کو، جس کا مطلب بڑی طاقتیں G7 اور G8 جو ہیں ان اور G20 تک کی اکانومیز کو، ان کی معیشتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ وہ جو فروری میں پاکستان میں برآمدات میں اضافہ ایک دم ہونے لگا تھا 14% کا، وہ تو رک گیا، اس کے علاوہ معیشت سکڑنے لگی۔ اگر اگلے 1 سے 2 سال جب تک یہ ویکسین نہیں آتی، اگر آپ موجودہ سطح پر ملک کو کسی طرح چلا لیں اور قیمتوں کو ذرا سا کم کر دیں، یہ بہت آسان کام ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ شاید وزیر اعظم چونکہ عام گھرانے سے نہیں ہے، صاحب یقیناً آسان کام ہوگا، لیکن سیاسی خلفشار کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کیسے سہل بنایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر توصیف، آپ کے خیال میں کیا یہ جس قسم کی جو آج کل کے حالات ہیں، اس میں خاص طور پہ سیاسی حالات، اس سیاسی نظام کو مستحکم کیے بغیر آپ کے خیال میں کیا کسی بھی شعبے میں جو ہے وہ کوئی بہتری ممکن ہے؟ دیکھیے، جب تک سیاسی نظام مستحکم نہیں ہوگا، ملک میں استحکام نہیں آئے گا، ترقی کی رفتار بہت زیادہ آگے نہیں بڑھے گی، بہت محدود حد تک ہی رہے گی۔ تو سیاسی نظام کا استحکام ضروری ہے، اور سیاسی نظام کا استحکام اس وقت ہوگا جب 1973 کے آئین یہ بات درست نہیں ہے منصور، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ مجھے تو بات کا، اور دوسری بات یہ ہے منصور، مجھے ذرا ایک سیکنڈ اس کا جواب دے دیں۔ بالکل مرزا صاحب، میں ڈاکٹر صاحب کا جواب لے لوں پھر آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ اے پی سی میں کہ 26 نکات، بہت چھوٹا سا جواب دوں گا۔ ایک نقطہ ہے ٹروتھ کمیشن کا، سچائی کمیشن کا، جو کہ انہوں نے نیلسن منڈیلا سے لیا، یہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے ملک میں اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، خواہ وہ سیویلین ہو چاہے ان کا تعلق فورسز سے ہو، اگر انہوں نے ملک کے لیے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے، جمہوریت کے خلاف کام کیا ہے، تو وہ یہ ایسا کمیشن بننا چاہیے اور لوگوں کے اپنے جرم کا اقرار کرنا چاہیے تاکہ آگے غلطیاں نہ ہو۔ ماضی میں کچھ لوگوں نے کیا ہے اس بات کا اقرار کہ انہوں نے آئی جی آئی بنائی تھی، آئی جی آئی بنانے کے لیے کہاں سے پیسے لیے تھے، یہ ساری باتیں حقائق سے ہیں، مگر یہ کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور اس میں یہ لوگ بھی خود آتے ہیں جنہوں نے یہ رکھا ہے، تو ان سے بھی اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہیں، نواز شریف سے بھی ہوئی ہیں، باقی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کمیشن بننے پہ کوئی اتفاق رائے ہوتا ہے تو مطلب ایک بات آگے کی طرف بڑھے گی، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک 1973 کے آئین کی مکمل طور پہ بالادستی نہیں ہوگی، اس ملک کا بحران ختم نہیں ہوگا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جی خانزادہ صاحب کیا کہیں گے؟ منصور ایک سیکنڈ، جی مرزا صاحب آپ کمپلیٹ کر لیجیے۔ میں اپنے بھائی سے بڑی سختی سے اختلاف کروں گا۔ آپ یورپ کے بڑے بڑے ملکوں کو اٹھا لیں، جاپان کو اٹھا لیں، کسی ملک کو اٹھا لیں، یہاں تک کہ ایک بدترین مکروہ ریاست جو ہے اسرائیل، اس کو بھی اٹھا لیں، ملک کے اندر جو سیاسی نظام کی گڑبڑ ہے اس کی وجہ سے اٹلی کو لے لیں مثلا، جتنی حکومتیں وہاں تبدیل ہوئی ہیں پاکستان میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ریاست چڑھتی چلی گئی اور معیشت جو ہے عروج پر پہنچتی چلی گئی۔ اس کے بعد جب آپ بڑی معیشت بن جاتے ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں، لیکن یہ ان ملکوں کے متعلق یہ کہنا کہ جناب چونکہ سیاسی انتشار تھا اس لیے اٹلی تباہ نہیں ہے، اٹلی تو ترقی کرتا چلا گیا۔ جاپان میں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارے پاس مختصر ہے۔ خانزادہ صاحب سے میں ذرا لاسٹ کمنٹ لے لوں۔ جی خانزادہ صاحب، میں بسد ادب یہ کہتا ہوں کہ نہ تو ہم جاپان ہیں نہ ہم یورپ ہیں، ہم جس نفسیاتی ماحول میں رہتے ہیں وہاں اس بات کے بہت شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر توصیف کی بات کی حمایت بھی کروں گا اور اسے انڈورس بھی کروں گا کہ دیکھیں جناب، داخلی سطح پر استحکام ہوگا تو خارجی استحکام خود بخود ہو جائے گا۔ جب مجھے میرے گھر سے تمام لوگ جو ناراض ہیں میں انہیں راضی کروں، انہیں اپنا ہم نوا بناؤں،
تو باہر والوں کی کیا مجال ہے کہ آ کے نہیں، میرے گھر جمہوریت میں ایسا نہیں کوئی ہوتا کہیں بھی شیشہ توڑ دے۔ کہ آپ اپوزیشن کو راضی کرنے میں تمام وقت ضائع کر دیں۔ حضور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے، میں تو ایک امر معروف بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے ایک خاص طرح کا چشمہ لگایا ہوا ہے اور وہ ہر آدمی کو اسی چشمے سے دیکھتے ہیں۔ جس نے پیلا چشمہ لگایا ہوا ہے اسے سب پیلا نظر آتا ہے، جس نے ہرا چشمہ لگایا ہوا ہے اسے سب ہرا نظر آتا ہے، جس نے سرخ چشمہ لگایا ہوا ہے اسے صرف سرخ نظر آتا ہے۔ ضرورت ہے چشمہ اتار کے پاکستان کی نظر سے دیکھنے کی ہے، اور پاکستان کی نظر سے ہر شخص کو دیکھنا ہوگا۔ مجھے بھی دیکھنا ہوگا، آپ کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے نام پہ پاکستان بنا ہے، پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کبھی پہلے تھا نہ آج ہے، اور اگر ہم تو چھوٹا خطرے کی موٹا بات کوئی ہی نہیں ایسا کر ہے رہے۔ بھی تو اللہ اس کی حفاظت کرے۔ ہاں جی ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، یقیناً پاکستان میں جس چیز کی جو گفتگو کی گئی ہے اس میں یقیناً اس چیز کی بنیادی طور پہ ضرورت ہے کہ تمام تر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی جگہ کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی ضرورت ہے اگر سیاسی نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے نہیں چلتا ہے، سیاسی ہم آہنگی اگر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں نہیں ہوتی ہے، تو ہم جو باقی مانندہ انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں بہتری کی توقع جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منصور خان کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔